بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام افتخار احمد انصاری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا یوٹیوب چینل کراچی کی آواز۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا پتہ چل سکے۔ اور پلیز اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کیا کریں۔ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے ہم جیسے یوٹیوبر کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کی محبت اور پیار کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو پلیز 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 میری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک کرنا نہ بھولیں۔ یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی ہے، ایک ریکویسٹ سمجھ لیں کہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ کی محبت اور آپ کے پیار کا اندازہ ہوگا۔ اور اب چلتا ہوں میں اپنے موضوع کی طرف۔ پچھلے دنوں ایک خبر آئی کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے جو مشیر ہیں، ان کے ایڈوائزر اللہ دینو بھائی جو ان کے ایڈوائزر تھے کیونکہ انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ ان کا بڑاپن ہے، یہ ان کے فیصلے کی میں خیر مقدم کرتا ہوں، لیکن اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ دینو نے استعفیٰ کیوں دیا اپنے عہدے سے۔ اللہ دینو بھائی جو ایڈوائزر ہیں، سندھ کے ایڈوائزر تھے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے، ان کے اوپر یہ الزام عائد ہوئی جو ان کو سیکورٹی کے لیے گاڑی فراہم کی گئی تھی، جو پولیس موبائل فراہم کی گئی تھی، وہ پولیس موبائل بلوچستان سے اسلحہ اسمیگلنگ کر کچے کے ڈاکوؤں کو شکارپور میں فراہم کر رہی تھی۔ اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی، اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوئی، بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا اور بہت سے لوگوں کی نظروں سے گزرا بھی ہوگا اور بہت سے لوگ نہیں بھی دیکھ سکے ہوں گے اس ویڈیو کو، اور جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ اس ویڈیو سے بخوبی واقف ہیں۔ یہ الزام ان کے اوپر لگا کہ اللہ دینو کو جو پولیس موبائل سیکورٹی کے لیے دی گئی تھی، وہ بلوچستان سے اسلحہ اسمیگلنگ کر شکارپور کچے کے ڈاکوؤں کو فراہم کیا جا رہا تھا، وہ کچے کے ڈاکوؤں کو پہنچایا جا رہا تھا۔ اللہ دینو نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، اللہ دینو صاحب نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور شفاف تحقیقات کی وجہ سے انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، کیونکہ پوری دنیا میں یہی دیکھا جاتا ہے جب کسی ایم پی ایم این اے یا کسی بھی منسٹر یا کسی بھی ادارے کے جو افسران ہوتے ہیں ان کے خلاف انکوائری بیٹھتی ہے تو وہ فوری اپنی عہدے سے مستعفی ہو جاتے ہیں، اور تاکہ انکوائری میں کوئی اصل و سلوک استعمال نہ ہو، کوئی طاقت کا استعمال نہ ہو، کوئی زور کا استعمال نہ ہو۔ اس وجہ سے دنیا بھر کے اندر یہی دیکھا جاتا ہے، اخلاقیت کے طور پر اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے مستعفی ہو جاتے ہیں، اور اللہ دینو صاحب نے بھی اسی طرح کا مظاہرہ کیا، اخلاقیت کا مظاہرہ کیا، جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے، اور شفاف تحقیقات ہونے تک وہ اپنے عہدے سے مستعفی رہیں گے۔ اور یہ اور الگ بات ہے کہ ان کے اوپر یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، یہ بات کی بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ یہ ان کا بڑا پن ہے، یہ ان کا ایک اچھا تاثر دیا ہے، کیونکہ پاکستان میں بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ انکوائری چل رہی ہے، یہاں تک تو کہ عدالتیں سزا سنا دیتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی وزیر اعظم پاکستان کا مستعفی نہیں ہوتا۔ تو یہ خیر ایک الگ بحث ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ دینو بھائی نے کیوں استعفیٰ دیا۔ اصل وجہ یہی ہے کہ وہ شفاف تحقیقات چاہتے ہیں کہ ان کے تحقیقاتی کمیٹی کے اوپر، تحقیقات کرنے والی ٹیم کے اوپر کوئی پریشر نہ ہو۔ جب وہ عہدے پہ رہیں گے تو پریشر پڑے گا اور وہ اس پریشر میں شاید اپنی کام کو بخوبی نہ نبھا پائے، اور اس وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا۔ اب بات یہ ہے کہ کچے کے ڈاکو، یہ وہی کچے کے ڈاکو ہیں جو ہمارے پولیس کے نوجوانوں کو، پولیس کے جوانوں کو، رینجرز کے اہلکاروں کو اور پاکستان آرمی کے جوانوں کو اور عام شہریوں کو جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے مارا، جنہوں نے بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا، آج وہی کچے کے ڈاکوؤں کی سرپرستی کرنے والے، کچے کے ڈاکوؤں کی سرپرستی کرنے والے 78 پولیس اہلکاروں کو
شکارپور سے کراچی ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، کراچی تعینات کیا جا رہا ہے جناب والا؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ جو جن لوگوں پر الزام لگا ہے کہ جن پولیس اہلکاروں پر الزام لگا ہے کہ یہ کچے کے ڈاکوؤں کو یہ سہولت کار ہیں، کچے کے ڈاکوؤں کی سرپرست ہیں، یا کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ ان کا کٹ جوڑ ہے، کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ان پولیس اہلکاروں کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے تھی اور ان کو معطل کرنا چاہیے تھا۔ ان کو کراچی تعینات کرنا یا کراچی ٹرانسفر کرنا یہ کون سا قانون ہے جناب والا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ آخر کراچی کو اس طرح سے لاوارث کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ کراچی والوں نے یا کراچی شہر نے کیا بگاڑا ہے؟ وہ شہر جو وفاق کو 65% اور صوبے کو 95% اور وفاق کو 65% ریونیو دیتا ہے، وہ اس شہر کے ساتھ یہ زیادتی کیوں؟ کچے کے ڈاکوؤں کی سرپرستی کرنے والے پولیس اہلکار، کچے کے ڈاکوؤں کے سہولت کار وہ پولیس اہلکار، جو 78 پولیس اہلکار جن کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے اور جن میں سے انکوائری ہو رہی ہے، تحقیقات ہو رہی ہے، جن کے اوپر یہ الزام لگا ہے کہ وہ کچے کے ڈاکوؤں کے سہولت کار ہیں، ان کے ساتھ ان کا کٹ جوڑ ہے، ان کے ساتھ ان کی بات چیت ہے، ان کے اوپر الزام لگا ہے، تو ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے تھی، اور انکوائری ایسی ہونی چاہیے تھی ان کو معطل کیا جاتا اور ان کو گھر بھیجا جاتا اور اس کے بعد انکوائری کا آغاز کیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ 78 پولیس اہلکاروں کو جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ کچے کے ڈاکوؤں کے سہولت کار ہیں، کچے کے ڈاکوؤں کی ان کو پشت پناہی حاصل ہے، کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ ان کا کٹ جوڑ ہے، ان 78 پولیس اہلکاروں کو کراچی تعینات کیا جا رہا ہے جناب والا؟ آخر کیوں؟ کراچی پہلے ہی بہت سارے مسائل کا شکار ہے۔ اسٹریٹ کرائم کے نام پہ کراچی میں قتل و غارت ہو رہی ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کراچی کا۔ کراچی اور بھی دیگر مسائل کا شکار ہے۔ کراچی کے اندر میں یہ تو نہیں کہتا کہ گٹکا کھانا یا ماوا کھانا جائز ہے، بالکل صحیح ہے، کھانا چاہیے، اجازت ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ مؤثر جو منشیات ہے، جو بھی مؤثر صحت چیزیں ہیں، ان کا بالکل طور پر خاتمہ ہونا چاہیے، یہ ایک اچھا قدم ہے۔ لیکن کراچی کے نوجوان جب گٹکا ماوا جیب میں لے کے گھومتے ہیں یا کہیں اپنی کام پر جا رہے ہوتے ہیں، پولیس ان کو سرچ کرتی ہے اور اگر برآمد ہو جائے تو اس سے رشوت بھی وصول کرتی ہے، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ سرسری طور پہ بتا چلوں کہ اور اسی شہر میں اسٹریٹ کرائم کرنے والے اسلحہ لے کر گھومتے ہیں، لیکن ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کی تلاشی کیوں نہیں ہوتی، ان کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ حالیہ دنوں ہم نے دیکھا کہ کراچی کے علاقے قائد آباد کے قریب جاپانی جو آئے ہوئے تھے مہمان ہیں ہمارے، ان کی گاڑی کے قریب دھماکہ ہو گیا اور خودکش حملہ آور جو ہے وہ مارا گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو وہ پورے کراچی سے ہوتا ہوا وہ قائد آباد کیسے پہنچا جناب والا؟ جس شہر کے نوجوان گٹکا لے کر نہیں گھوم سکتے، ماوا لے کر نہیں گھوم سکتے، اسی شہر میں ایک انسان اپنے جسم پر بم باندھ کر پورے شہر میں دندناتا گھوم رہا ہے جناب والا، اور اسی شہر میں کچے کے ڈاکوؤں کی سرپرستی کرنے والے، کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ کٹ جوڑ رکھنے والے پولیس اہلکاروں کو کراچی تعینات کیا جا رہا ہے جناب والا۔ یہ آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ جن پولیس اہلکاروں کا کٹ جوڑ ہے، ان کو کراچی ٹرانسفر کرنے، کراچی تعینات کرنے یا کراچی ٹرانسفر کرنے کی ضرورت کیا تھی جناب والا؟ آخر کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت آن پڑی ہے جو ان کو کراچی بھیجا جا رہا ہے، جو ان کو کراچی لایا جا رہا ہے جناب والا؟ ان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر وہ ان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے، اور ان کو جب تک ان کی تحقیقات ٹیم کی تحقیقات مکمل نہ ہو ان کو معطل کرنا چاہیے، ان کو گھر بھیجنا چاہیے۔ اگر آپ کو ان کا یہ ڈر ہے کہ ان کے گھر کی کفالت کیسی ہوگی، ان کے گھر کا نظام درم برم ہو جائے گا، اس کے گھر کا اخراجات کیسے پورا ہوگا، تو جناب والا اگر آپ کو اتنا ہی احساس ہے تو آپ ان کو معطل کر کے آدھی سیلری پرووائڈ کریں یا پوری سیلری پرووائڈ کریں۔ لیکن اگر آپ کو احساس ہے ان باتوں کا تو آپ اس کو سیلری دیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کی سیلری بھی روک دیں، آپ ان کے بچوں کو بھوکا مار دیں، ایسا نہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔
کسی کی بھی ماں بہن ہماری بھی ماں بہنیں ہوتی ہیں، ہماری بھی ماں بہن ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے ان کی اہل خانہ، ان کی فیملی، لیکن اس کو معطل کرنا چاہیے، گھر بھیجنا چاہیے، اور جب تک تحقیقات پوری نہ ہو ان کو معطل رکھنا چاہیے۔ اچھا، ان میں سے کچھ پولیس اہلکار ان کے ایسے ہیں جن کے کٹ جوڑ کی وجوہات بھی سامنے آئی ہیں اور کچھ شک کی بنیاد پر ہوئے ہیں، اور یہ 78 پولیس اہلکاروں کو کراچی تعینات کیا جا رہا ہے، یہ خبریں گردش کر رہی ہیں۔ تو کراچی والوں خدارہ اس اپنے ساتھ ناانصافی نہ ہونے دو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس شہر میں مقامی نوجوانوں کی پولیس کی ٹیم ہونی چاہیے، مقامی لوگوں کو ملازمتیں ملنی چاہیے، مقامی نوجوانوں کو سرکاری اور پولیس محکمے میں بالخصوص پولیس محکمے میں ملازمت ملنی چاہیے، اور کراچی کے نوجوانوں کو ملازمت دینی چاہیے، کیونکہ کراچی کے لوگ ہی کراچی کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم اور دیگر واقعات کا خاتمہ ہو جائے گا اگر مقامی پولیس اہلکار ہو تو کراچی والوں اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرو۔ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس ویڈیو کو شیئر کر کے میری آواز حکام اعلیٰ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہو سکے تو اتنا اس ویڈیو کو شیئر کریں کہ یہ آواز، میری آواز، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور وزیر داخلہ تک پہنچے جناب والا۔ اور ایک بہت ضروری بات بھی بتانا چاہتا ہوں، کراچی شہر جو اس وقت دیگر مسائل کا شکار ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسائل کا بہت زیادہ شکار ہے کہ کراچی کی سڑکوں پہ، گلیوں میں، محلے میں، چوراہوں پہ، ہر جگہ آپ کو آوارہ کتے نظر آتے ہوں گے جو لوگوں کو بہت زیادہ زخمی کر رہے ہیں۔ آج میں اتفاقاً انڈس ہاسپٹل جانا ہوا میرا۔ انڈس ہاسپٹل کراچی کے علاقے کورنگی میں مقیم ہے، اور بہت سے لوگ اس کو جانتے بھی ہوں گے۔ انڈس ہاسپٹل کا ایک بہت بڑا نام ہے کراچی میں، بالخصوص سندھ کے انٹیریئر سندھ کے علاقے سے بھی لوگ اپنے علاج کے لیے آتے ہیں، کیونکہ مفت علاج ہوتا ہے۔ کیونکہ مجھے بھی کل ایک کتے نے کاٹ لیا تھا، تو میں آپ لوگوں کو یہ بات ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ، اور بالخصوص ڈاگ فورس کو توجہ دلانا چاہتا ہوں جو اس محکمے کو دیکھتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان آوارہ کتوں کو مارا جائے، ان آوارہ کتوں کو ویکسینیشن لگائی جائے تاکہ یہ مر جائیں آسانی کی موت، اور شہر سے یہ خاتمہ ہو۔ کیونکہ یہ جو آوارہ کتے ہیں یہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، بچوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو، خواتین کو کاٹ رہے ہیں۔ اور آج میں نے تقریباً 30 سے 35 ایسے کیس دیکھے ہیں انڈس ہاسپٹل میں، جو کتے مجھ سمیت جو کتے کی کاٹنے کا شکار بنے اور زخمی ہوئے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کیا، مجھے اتنی زیادہ کچھ نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن پھر بھی، اور میں نے بہت سے کیس ایسے بھی دیکھے کہ ایک بچہ میرے سامنے آیا تھا جس کو بالکل کتے نے، جس کے پیر کو بہت بری طریقے سے زخمی کیا تھا۔ اللہ ہم سب پہ رحم کرے۔ تو جناب والا، ڈاگ فورس کے ادارے کو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہر میں آوارہ کتوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، تو خدارہ ڈاگ فورس جو ادارہ ہے، جو ان معاملات کو دیکھتا ہے، جو متعلقہ ادارہ ہے، خدارہ اب سڑکوں پہ نکلے اور ان آوارہ کتوں کا خاتمہ کریں، ان کو ویکسینیشن لگائیں یا ان کو زہر دیں، ان کا خاتمہ کریں۔ اس شہر سے ان آوارہ کتوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ بچے بہت زیادہ ان حادثوں کا شکار ہو رہے ہیں، بالخصوص بچے زیادہ ہوتے ہیں ان حادثوں کا شکار۔ تو ان کتوں سے کراچی والوں کو نجات دلوایا جائے۔ کراچی بہت بڑے بڑے مسائل کا شکار ہے، کراچی والے بہت بڑے بڑے مسائل کا شکار ہیں، جن میں سے ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ بھی ہے۔ تو ڈاگ فورس جو ادارہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس آوارہ کتوں کا خاتمہ کرے، اور میں مطالبہ کرتا ہوں ڈاگ فورس کے ادارے سے کہ پلیز 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 ان آوارہ کتوں کا شہر سے خاتمہ کریں، ان کو ویکسینیشن لگائیں یا ان کو زہر دیں، کسی بھی طریقے سے بس اس آوارہ کتوں سے کراچی کے شہریوں کو اور بچوں کو تحفظ دلائیں۔ بس اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور ہو سکے تو میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ میری آواز حکام اعلیٰ تک پہنچے۔
یہ کچھ مسائل تھے جس کے اوپر روشنی ڈالنا بہت ضروری تھی، اور اب آپ لوگ، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اور آپ لوگوں کی اب ذمہ داری ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری آواز حکام اعلیٰ تک پہنچے، میری آواز وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب تک پہنچے، اور میری آواز جو ہے وزیر داخلہ تک پہنچے، اور ہو سکے تو اتنا زیادہ شیئر کریں کہ میری آواز وزیر اعظم پاکستان محترم جناب شہباز شریف تک بھی پہنچ جائے، تاکہ اس کے اوپر ایکشن ہو، اور جو کچے کے جو شکارپور سے پولیس اہلکار کراچی میں تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس فیصلے کو واپس لیا جائے۔ ہم کسی کی روزی روٹی خراب نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی کی کہ اہل خانہ کے پریشانیوں کا سبق نہیں بننا چاہتے، لیکن یہ ہمارا مطالبہ بالکل جائز ہے، کیونکہ مطالبہ جائز یوں ہے کہ کہیں بھی اگر کسی افسر کے خلاف یا پولیس اہلکار کے خلاف انکوائری ہوتی ہے، کمیشن بیٹھتی ہے، تو اس کو معطل کیا جاتا ہے عارضی طور پر، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان کو کراچی بھیجنے کے بجائے معطل کیا جائے، گھر پہ بٹھایا جائے اور ان کی سیلری پرووائڈ کی جائے جب تک انکوائری مکمل نہیں ہوتی، جب تک ان پہ الزامات ثابت نہیں ہوتے، ان کی سیلری اس وقت تک دی جائے۔ بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا، تمام دیکھنے والوں کا، تمام چاہنے والوں کا۔ اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، ان دعاؤں کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، سندھ پولیس زندہ باد، سندھ رینجرز زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔